اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا یمسک التی قضا علیہا الموت۔ اس آیت میں پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ تمام جانوں روحوں کو قبض کرتا ہے حین موتہا، ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو مرے نہیں ہوتے وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں جب اللہ ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، تو گویا نیند بھی موت کا ایک درجہ ہے، اس سے ملتی جلتی کیفیت کا نام ہے۔ دونوں صورتوں میں روحیں قبض کی جاتی ہیں، لیکن جن کے متعلق فیصلہ ہو جائے کہ ان کو مارنا ہے، ان کی روحیں اللہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسروں کی روحیں یعنی جو نیند کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو ایک وقت مقررہ تک واپس فرما دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں یقیناً عظیم نشانات ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت بہت ہی گہرے مضامین پر مشتمل ہے، اور اس کے غلط استعمال سے غیر احمدی ملا توفی کا غلط معنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں توفی کا مطلب تم کہتے تھے کہ موت ہے، لیکن یہاں تو توفی کا مطلب موت نہیں ہے، توفی کا مطلب پورا لے لینا، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور یہاں یہ ترجمہ ثابت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پورا لیا جائے تو جسم بھی لیا جائے، اور حضرت عیسیٰ پر جب وہ توفی کا معنی لگائیں گے اس آیت کے حوالے سے تو وہ یہ ترجمہ پھر کرتے ہیں دیکھو عیسیٰ کو پورا لے لیا، یعنی اس کی روح بھی لے لی، اس کا بدن بھی لے لیا۔ یہ آیت اسے ٹکرا رہی ہے، یہ توفی کا لفظ استعمال کر رہی ہے اور روح کو لے رہی ہے، بدن کو چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے قطعیت سے ثابت ہوا کہ غیر احمدیوں کا استنباط بالکل جھوٹا، بے بنیاد اور قرآن کریم سے متصادم ہے۔ جب بھی اللہ توفی کا عمل فرماتا ہے، روح کو قبض کرتا ہے، بدن کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس عیسیٰ پر بھی یہی عمل ہوا ہے، اسے پورا نہیں اٹھایا گیا جیسے وہ توفی کی گرامر میں پڑھ کر بیان کرتے ہیں، اس کی روح اٹھائے گی، اس کا جسم نہیں اٹھایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں موت اور زندگی کا ایک ایسا فلسفہ بیان ہوا ہے جو اس وقت لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اشارہ فرما دیا گیا کہ اس پر غور کرو، تمہیں اس میں بہت سے نشانات ملیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں متعدد آیات ہیں۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ متعدد بڑے نشانات ہیں، اس زمانے میں کیا معنی رکھتا تھا؟ آج بھی جو ملا ملنٹے ان آیات کو پڑھتے ہیں ان کو اس میں متعدد آیات کو دکھائی دیتی ہی نہیں، یا مر گیا یا واپس آ گیا، یا نہیں مرا، سویا یا مرا، بس یہی دو نشانات ہیں۔ یہ تو کوئی ایسے نشانات نہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے گن گائیں۔ یہ نشانات وہ ہیں جو مومنوں نے دریافت نہیں کیے، مگر قوم یتفکرون نے ضرور دریافت کیے ہیں، جنہوں نے فکر کیا ہے نیند اور موت کے مضمون پر۔ حیرت انگیز باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں جن سے ایک بات گواہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کے طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں نشانات ہیں۔ پہلا تو روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور یہ سلسلہ جاری ہے یہاں تک کہ خدا لوٹا نہ دے۔ یہ وہ مضمون ہے جس پہ سائنٹسٹ آج کل نیند کی حالتوں پر غور کرنے والے یقینی
طور پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی انسان سوتا ہے اس کی کانشسنس جو دراصل روح ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے، ڈوبتے ڈوبتے ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں سے اگر اس کو واپس نہ دھکیلا جائے تو مر جائے گا انسان۔ اس لیے وہ بیماری جو ڈاکٹر مجیب الحق صاحب کے علم میں ہونی چاہیے کہ نیند میں بغیر کسی بیماری کے لوگ مر جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کوئی بھی بیماری کا نشان معلوم نہیں کر سکتے، ان کو وہ چلتے چلے جاتے ہیں موت کی جانب، اور کسی منزل پہ انہیں واپس نہیں دھکیلا جاتا۔ لیکن وہ سارے جو نیند سے اٹھ جاتے ہیں انہیں لازماً ایک منزل پہ پہنچ کر واپس دھکیلا جاتا ہے، اور یہ عمل اتنا یقینی اور اتنا موقوت ہے، یعنی وقت مقررہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سائنسدانوں کے نزدیک الیکٹرانک کلاک کی طرح یہ عمل جاری ہے، اور اتنا ہے جیسا الیکٹرانک کلاک غلطی نہیں کرتا، اس طرح بین ہی اس مقام پر پہنچ کر جس مقام سے آگے موت ہو جاتی روح کو واپس دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور ہر نیند کے تجربے میں ایک پہلی نیند، پھر دوسری نیند، پھر تیسری نیند، یہ وقت بدلتا جاتا ہے، اور جب وہ روح واپس آتی ہے جس کو وہ کانشسنس کہہ رہے ہیں تو ریپڈ آئی موومنٹس شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اندر کی دنیا میں خوابیں آئی ہیں، اور خوابوں کا عمل مسلسل ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکتا، وہ ساری اندر ہی ڈوبی رہتی ہیں۔ جب وہ روح واپس آتی ہے، ریپڈ آئی موومنٹس جو شروع ہوتی ہیں، اس وقت جو خواب آ رہی ہو وہ یاد رہتی ہے، اور وہ بھی تب یاد رہتی ہے اگر انسان جلدی اٹھ جائے، اس حالت میں اٹھ جائے۔ اگر اس حالت میں نہ اٹھے اور سو جائے تو کئی لوگوں کو یاد رہتی ہیں، اکثر کو بھول بھی جاتی ہیں۔ اس لیے ریپڈ آئی موومنٹ کے وقت یہ پھر ان کو جگہ جگہ کے سائنسدان پوچھتے ہیں کیا ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں ابھی میں نے خواب دیکھی۔ اس کا مطلب ہے خواب کا عمل مسلسل ہے، اور اس کے علم سے ہم محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن خوابوں کو محفوظ کرتا ہے وہ کسی حالت میں بھی آئیں ان کو ان کی یادداشت ثبت کر دیتا ہے ذہنوں پر، اور جو کچھ یاد رہنا چاہیے وہ رکھتا ہے، جو نہیں یاد رکھوانا چاہتا اس کو وہ بیچ میں سے مٹا دیتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ بہت گہری اور بہت گہرے علوم پر مشتمل آیت ہے۔ اس کی ساری کہانی میں یہاں بیان نہیں کر سکا کیونکہ اس سے تو پوری تفسیر ہو جاتی ہے اور گھنٹہ اسی پہ لگ جانا تھا، اتنا سا کہنے سے امید ہے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ نیند کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے اٹھا دیا، یہ شکر کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نیند کی ماہیت کا علم اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ہر اٹھنے والے کو شکر کرنا چاہیے کہ ہر نیند کے وقت میں موت سے مصافحہ کر کے آتا ہوں، اور اٹھتا ہوں تو یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یہاں یتفکرون میں صاحب ایمان تفکر کرنے والے آ جائیں گے، جس سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تفکر فرماتے تھے۔ تو یہ مضمون تفکر کا مومنوں اور غیر مومنوں دونوں پر اطلاق پاتا ہے، لیکن ان کا سائنسی معاملات میں تفکر ہے۔ مومن کا اللہ اور بندے کے تعلقات کے لحاظ سے ایک تفکر ہوتا ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، یہ خدا ہے جو یہ کام کرتا ہے، اسی کو جواب دینا ہے، اسی نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، کیا اس کے سوا انہوں نے شفعاء بنا رکھے ہیں جن کا کوئی بھی عمل نہیں
اس حالت پر جو بیان ہوئی ہے، ایک ذرہ بھی کسی غیر اللہ کے اس میں دخل نہیں، اور ساری کائنات میں دہریہ غیر دہریہ سب پر برابر اطلاق پانے والے قوانین ہیں، تو شفاء بیچ میں کہاں سے دوڑے پھریں گے ہر جگہ؟ تو یہ آیت واضح رد کر رہی ہے شفاء کے تصور کو۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اس کے باوجود وہ شفاء ہیں جب ان کی ملکیت ہی کوئی نہیں، کسی چیز پر ان کو قبضہ نہیں ہے، اور ویسے دیکھو تو عقل بھی کوئی نہیں، گدھے کے گدھے، اور اوپر سے شفاء بنے بیٹھے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تو کہہ دے کہ شفاعت کا معاملہ تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور کوئی نہیں جو اس شفاعت کو قبول کرے۔ دونوں معاملات اللہ کے تصرف میں اس کی ملکیت ہیں، جس کو چاہے گا اجازت دے گا، اور جس کو اجازت دے گا اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ نہ شفاعت کو قبول کرنا خدا سے باہر، نہ اس کی اجازت دینا خدا سے باہر، دونوں چیزوں پر وہ کامل مقدرت اور مملکت رکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اور ہونا بھی یہی چاہیے، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہو، ہر جگہ اس کی عملداری ہو، وہی ہے جو ہر کس و ناقص کی شفاعت کو قبول یا رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر شفاعت کسی دوسرے سیارے سے بھی تعلق رکھتی ہو تو جو مالک ہے وہ ہر جگہ اسی طرح اپنی ملکیت کا اظہار فرمائے گا، اس کے اپنے تصرف کا اظہار فرمائے گا۔ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اور پھر شفاعت کا مضمون بتاتا ہے کہ اس کی طرف لوٹنا بھی ضروری ہے، اور یہ جو جھوٹے شفاع بنے ہوئے ہیں اور شریک بنے ہوئے ہیں، ان کی طرف لوٹنا کسی نے نہیں، اور یہ مضمون ہے جو ان کو مسلم ہے۔ کبھی کوئی مشرک یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہمارے غلط معبودوں کی طرف لوگ لوٹائے جائیں گے، دعویٰ ہی نہیں کرتے، اس کا ثبوت دینا تو درکنار، دعوے سے ہی آ رہی ہیں۔ لیکن دل کی بدبختی ایسی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، محض اللہ کا، اور کسی کا نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں جس کی طرف لوٹنا ہو، تو ان کے یہ بھڑک اٹھتے ہیں اس پر، یہ پسند نہیں کرتے کہ صرف اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور کون لوگ بھڑکتے ہیں؟ جو در حقیقت آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لوٹنے کا مضمون جیسے میں نے بیان کیا تھا، مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب نہیں مانتے تو پھر اللہ کی ضرورت کیا ہے ان کو؟ کوئی جواب دہی نہیں ہونی، پھر اللہ کے ذکر کو کیوں پسند کریں گے؟ لیکن جو معبودان باطلہ ہیں، ان میں انسان بھی ہیں، ان میں ہر قسم کے خدا کے سوا ایسے لوگ ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں، جن سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ اسی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کا ذکر خدا کے سوا کیا جائے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کام کے ہیں ہی وہی صرف۔ لیکن اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ لازماً بھڑکیں گے، بے تعلق باتیں ہو جائیں گی ساری، نہ جواب طلبی نہ جزا، اللہ اللہ لگایا ہوا ہے بیکار، پھر تو اللہ مٹ جائے گا اور معبودان باطل رہ جائیں گے، کیونکہ وہ جس نے نہ جزا دینی ہے نہ جواب طلبی کرنی ہے، وہ تو حساب کے امور میں سے خارج ہو جائے گا۔ جو ان کو جزا دینے والے اور سزا دینے والے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، اور اللہ کے سوا سمجھتے ہیں، لوگ دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہے ملک السماوات والارض، جو اس دنیا میں سزا جزا کا نظام
یہ غلطی سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ لوگوں کے سپرد ہے، یہ ان کی جہالت ہے، کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، ورنہ وہ فرق نہ کرتے اس دنیا میں جزا اور سزا کے عمل اور آخرت کے جزا اور سزا کے عمل کے درمیان۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب جتنے بھی مشرک ہیں ان کے جھوٹے پیر فقیر جو بنائے رکھے ہیں ان کا ذکر کرو، بہت خوش ہوتے ہیں۔ کوئی داتا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی قبر کے پجاری سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز سنی جا رہی ہے، ان کا ذکر کرو، بڑی موجیں لیتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا فقیر بابا اٹھ کے بتاتا ہے کہ یہ ہم نے حاصل کیا اس سے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں سارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت ہر پہلو سے انسانی معاملات پر حاوی ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، تو کہہ دے قل اللہم، اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، تو ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پہلی بار پیدا فرمایا، یا فاطر میں نے ایک پھاڑ کر پیدا کیا کسی چیز سے۔ عالم الغیب والشہادہ، تو ہی ہے جو غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور حاضر کا علم بھی رکھتا ہے۔ انت تحکم بین عبادک، آخرت پر جو یقینی رکھتے ان کے مقابل پر یہ آواز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کہ فیصلہ تو نہیں کرنا ہے اپنے بندوں کے درمیان، اور فیصلے کے لیے عالم الغیب والشہادہ ہونا ضروری ہے۔ فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اگر عالم الشہادہ ہو صرف تو گواہی نہیں دے سکتا، عالم الغیب ہو صرف گواہی نہیں دے سکتا، نہیں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ غیب کا مضمون ایک ہے نہ دکھائی دینے والا، اب جو دکھائی نہ دے اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے دے تو کسی کو کیا اعتبار، کیا پتہ کیا کہہ گیا ہے۔ تو اس لیے عالم الغیب کافی نہیں، عالم الشہادہ ہونا بھی کافی ضروری ہے، اور غیب جو شہادہ بن جائے یہ اللہ کی قدرت سے بن سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن کے حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تمام غیب باتوں کو شہادہ بنا کے دکھا دیا ہے۔ وہ جیلوں کی گواہی، پرانے دبے ہوئے اعمال، مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اپنے خدا کے حضور، اے خدا تو نے آسمانوں اور زمین کو پھاڑا ہے۔ پھاڑنے کا مطلب ایک یہ بنتا ہے کہ ایک بھی تھے اور الگ بھی کر دیا، ملے جلے تھے ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا۔ دوسرا میٹر اور اینٹی میٹر کا مضمون بھی اس کے اندر داخل ہے۔ عدم اور وجود کے درمیان ایک یہ فرق بھی سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ مادہ منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے، اور ان دو مادوں کو ملا دو تو زیرو نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو وہ کائنات جو زیرو سے پھٹی ہے وہ منفی اور مثبت مادوں کے بننے کی وجہ سے وجود میں آ گئی ہے۔ منفی مادہ بھی وجود میں آ گیا اور مثبت مادہ بھی وجود میں آ گیا، ان کو ملا دو تو کچھ بھی نہیں رہا، صرف اللہ ایک ساتھ رہ گئی۔ تو یہ مضمون جو ہے بہت لطیف مضمون ہے، لیکن فاطر کے لفظ نے اس مضمون کو بھی کھول دیا ہے۔ وَلَوْ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعاً، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ ان کا ہوتا،
اگر ظلم کرنے والوں کی ملکیت ہوتی جو کچھ بھی زمین میں ہے تمام تر، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ یوم القیامہ، وہ یہ سب کچھ دے کر بھی فدیے کے طور پر قیامت کے دن بہت برے عذاب سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ اس کے متعلق پہلے بھی میں میرا خیال ہے بارہ بیان کر چکا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّا میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ہے، اگر ہوتا بھی تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ عجیب مضمون ہے کہ قیامت کے دن سارا جہان اور اس سے دگنا بھی ہوتا تو رد کر دیا جاتا، اللہ کو ضرورت کیا ہے اس کی، لیکن جب تک وہ زندہ رہے ایک آنا بھی اس میں سے خرچ نہیں کر سکے۔ اس لیے خدا کے مومن بندوں کا یہ بیان مضمون ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ قبول ہوتا ہے قیامت کے دن، اس لیے کچھ نہ کچھ قبول ضرور ہوتا ہے، مگر قیامت کے دن اس کی قبولیت کا نشان ظاہر ہوتا ہے، قیامت کے دن پیش نہیں کیا جاتا۔ تو جو کچھ قیامت سے پہلے پہلے پیش کر دو گے وہ اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، کھاتے میں شمار ہو جائے گا۔ جو نہیں کرو گے وہ اگر اتنا بھی زیادہ دو، زمین اور آسمان کے زمین کے دگنے سے بھی زیادہ ہو تو اس کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں، وقت بھی گزر چکا ہوگا اس وقت۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کوئی ایسی باتیں ظاہر فرمائے گا مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جن کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کوئی حساب نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حساب میں آخرت داخل بھی تو نہیں، تو جن کے حساب میں آخرت داخل نہیں وہ کیسے عربے لگا سکتے ہیں؟ ان کے ہاں تو اس کا فقدان ہے۔ تو جو کچھ ظاہر ہوگا وہ ان کے لیے دوہری حیرت کا موجب بنے گا اور دوہرے عذاب کا موجب بنے گا، کیونکہ جس عذاب کی اب توقع نہ رکھتے ہوں وہ اچانک آ جائے، وہ اپنی ذات میں ایک شدت اختیار کر لیتا ہے محض اچانک پن کی وجہ سے۔ اور کیا ظاہر ہوگا ان کے لیے؟ بدا کا لفظ دیکھیں دوبارہ پھر استعمال ہوا ہے، وَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ بَدَا لَهُم سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، ان کے لیے ظاہر ہوں گی جو کچھ انہوں نے عمل کیے ان کی برائیاں، اور اس وقت ان کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک یہ بھی حیرت کی بات ہے، قیامت کے دن جن کو وہ نیک علم سمجھا کرتے تھے اس دن کھلے گا کہ یہ تو بد عمل ہیں، بہت ہی خبیث اعمال ہیں، اور ان کی برائیاں اس دن ان کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کے ذریعے وہ انبیاء پر استہزاء کیا کرتے تھے۔ ما کانوا بہی، جس سے، یعنی یہ انسٹرومنٹ ہے ایک قسم کا، جو وہ انبیاء کو تمسخر کا نشانہ بنانے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے، وہی باتیں ان کو گھیر لیں گی۔ وہ باتیں انبیاء کے تعلق میں تو جھوٹی ہیں، فرضی باتیں ہیں، وہ جو تمسخر کرتے ہیں وہ محض ایک فرضی تمسخر ہے، لیکن ان کے حق میں وہ باتیں سچی ہو کے گھیر لیں گی، یعنی ان کی جزا ان کو گھیر لے گی، ان کا نتیجہ ان کو گھیر لے گا، یہ مراد ہے۔ ورنہ وہ باتیں تو نہیں گھیر سکتی، کیونکہ سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی تو ہیں ہی بہت ساری، لیکن سچی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا بعض لوگ خدا تعالیٰ کے بندوں کی نیکیوں پر مذاق اڑاتے ہیں، ان کے توکل اللہ پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ باتیں تو سچی ہیں لیکن جھوٹ اور افتراء بھی بہت باندھتے ہیں،
تو یہ ساری باتیں گھیر کیسے لیں گی؟ سچی اور جھوٹی باتیں ان کو کیسے گھیریں گی؟ مراد یہ نتیجتاً وہ باتیں کرنے کا طریق ایسا ہے جو خدا کو ناپسندیدہ ہے. خاص سچی باتوں پر ہم تمسخر اڑائیں یا فرضی باتیں گھڑ لیں تو ان دونوں کے بد نتائج ان کو گھیر لیں گے اور ان سے پھر نجات ممکن نہیں رہے گی. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہ رہ گئی ہے کہ اچھا جی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب بھی انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمت منا، بس جب ہم اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ایک بڑے علم کی بنا پر عطا کی گئی ہے. بل ہے فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ تو ایک آزمائش تھی، یعنی یہ نعمت جو عطا کی گئی تھی یہ بھی ایک آزمائش تھی. ہر نعمت ایک آزمائش ہوتی ہے، بس جو نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والا بنے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نعمت کے نتیجے میں اسے اپنی طرف منسوب کرنے لگے اور اپنے علم کی بنا پر وہ بغلے بجانے لگے وہ ہلاک ہو گیا. بل ہے فتنۃ، یہ تو ایک آزمائش تھی. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اب یہ بدی صرف کافروں اور مشرکوں میں نہیں بلکہ بکثرت مومنوں میں بھی پائی جاتی ہے. رجحان ہے ایک طبی کہ جہاں کوئی کامیابی ہوئی اپنی چلاکیوں کی طرف اس کو منسوب کرنا اور دعویٰ کرنا، دیکھا میں نے کیسا کمال کر دیا. تو کافروں میں تو یہ بہت بڑی بدی بن جاتی ہے، لیکن مومنوں میں جان بوجھ کے تو خدا سے کہ فضل کو اپنے معاملات سے نکالتے نہیں ہیں، لیکن عملاً جب شیخیاں کرتے ہیں تو وہ فضل ان کے معاملات سے نکل جاتا ہے. تو اس کے باریک پہلو بھی ہیں جن پر مومنوں کو بھی نظر رکھنی چاہیے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یا لا یعلمون میں وہ مومن بندے بھی داخل ہو جاتے ہیں جو بالارادہ یہ بدیاں نہیں کرتے. لا یعلمون کا عمل بالارادہ کرنے والوں پر بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا. مگر لا یعلمون کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ان بیچاروں کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کا پورا احساس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی کسی نہ کسی رنگ میں پردہ پوشی فرما دیتا ہے کہ شیخیاں تو بہت مارتے ہیں مگر بیچاروں کو پتہ نہیں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اسی قسم کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی تھیں جو ان سے پہلے تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے. اب ان اعمال نے چند بیوقوفوں کی ان غلطیوں سے ان لوگوں کو جدا کر دیا. بعض لوگ جو غلطی سے کہہ دیتے ہیں دیکھو ہم نے بڑی ہوشیاری کی تھی، ان کے اعمال بد نہیں ہوتے اکثر، اور جن کے اکثر اعمال بد نہ ہوں ان سے اللہ تعالیٰ وہ پکڑ کا معاملہ نہیں کرتا. لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کو خدا نے پکڑا ہے ان کے بد اعمال تھے، اور ساتھ یہ جھوٹا فخر اور خدا کا شریک ٹھہرانا، جہاں تک جزا سزا کا معاملہ ہے، ان سب چیزوں نے مل کر ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. جب خدا کی پکڑ آئی تو ان کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اب دیکھ لیں ان کے اکتساب کی سیئات نے ان کو پکڑا ہے. ان کے بد اعمال جو دنیا میں ظلم اور سفاکی کیا کرتے تھے، ناحق
لوگوں کے حقوق مارتے اور اللہ کے حقوق مارتے تھے، ان کو سیئات و ما کسبوا، ان کے اعمال کی برائیاں پہنچی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ مضمون بڑی لطافت سے بیان فرمایا ہے کہ ایک نبی کا محض انکار اس خطرناک سزا پر منتج نہیں ہوا کرتا جو انبیاء کے بڑے ہوئے منکرین کو عطا ملتی ہے۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ زمانہ بد اعمال ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے نبی رحمت کے طور پر ان کو متنبع کرنے آتا ہے۔ جب وہ متنبع کرتا ہے وہ نہیں مانتے تو محض انکار کی وجہ سے نہیں پکڑے جاتے، وہ اپنے بد اعمال میں جاری رہتے ہیں، اس لیے پکڑے جائیں گے، اس کی بد جزا ان کو ضرور ملے گی۔ بس اصابہم سیئات و ما کسبوا، اور اس میں کسبوا میں اگر انکار میں باغیانہ پہلو شامل ہو جو سب کے انکار میں نہیں ہوتا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کا انکار لا علمی کی وجہ سے یا اپنی صلاحیتوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا دلچسپی نہیں رکھتے، مگر بہت سے ایسے بھی ہیں بدبخت جن کا انکار ان کا پیشہ بن جاتا ہے، وہ خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، وہ خدا کے بندوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو یہ جو ان کا کسب ہے اس کی بدی ان کو ضرور پہنچتی ہے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، یہ وہ دوسرا فریق ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں میں سے جو ظلم کرنے والے ہوں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے بد اعمال ان کو ضرور پہنچیں گے۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اب دیکھ لیے کتنا واضح فرق ہے ان دونوں باتوں میں۔ ایک اصابہم سیئات و ما کسبوا کا ایک گروہ ہے جو عمومی گروہ ہے، جس کی تشریح میں کر چکا ہوں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں۔ دوسرا بھی حضور علیہ السلام کی تفسیر کی روشنی میں وہ گروہ ہے جو سیئات کرنے والا ظلموں میں شامل ہے، اور یہ ظلموں والے لوگ وہ ہیں جو باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ ان لوگوں کے متعلق فرمایا ہے سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، دوبارہ فرمایا، کیونکہ ان کا اکتساب بہت زیادہ ہے پہلوں کے مقابلے پر۔ اور دوسرے یہ فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو عاجز کر کے دکھا سکیں۔ جہاں بھی ایسے بدبخت نظر آئیں گے یہی کوشش ہے ان کی کہ اللہ کے پیغام کو عاجز کر کے دکھا سکیں۔ یہ خوشخبری دی ہے مومنوں کو، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، جتنا مرضی ظلم کر لیں، جو چاہیں اکتساب عمل کریں، یہ خدا تعالیٰ کے رسولوں اور مومن بندوں کو ان کی کوششوں میں عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا بھی ہے جس کے لیے چاہے اور اسے تنگ بھی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ یہ دو معنی رکھتی ہے آیت۔ ایک یہ معنی کہ یہ جھوٹے بندے جتنے بھی ہیں ظلموں والے، وہ ہمیشہ رزق کی خاطر ایسا کرتے ہیں، ان کا یہ ظلم رزق کی خاطر، کیونکہ انکار سے وہ کماتے ہیں۔ اور قرآن کریم دوسری آیت میں خوب کھول چکا ہے کہ کیا انہوں نے نبیوں کا انکار اپنا رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے؟ تو وہ بیوقوف نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا چاہے رزق کھولے اور جس کا چاہے تنگ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان باتوں سے ان کو رزق ملتا ہے
اور پھر اس کے بعد تنگی کا وقت بھی آتا ہے، اور اکثر ایسے لوگوں کو جن کی کمائی حرام کی ہو، ہم نے تنگی کا وقت دیکھنے والا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تنگی کے وقت میں بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی پہنچتے۔ ان کا عذاب زیادہ سخت ہوگا کیونکہ وہ اس دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال کو کچھ بھی نہیں چکھا، آخرت میں پھر ان کا عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم نہیں یہی ہے نا، ہاں، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یہ رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ ان چیزوں میں بڑے بڑے نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تلاوت اور ترجمہ بالکل برابر ہو گیا، شاباش، بڑے بچے کی طرح شاباش ہے، بڑے بچے کا شاباش سب دنیا میں مشہور ہو گیا۔ السلام علیکم۔